السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انم فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں سبوق سید۔ آج ہم آپ کی ایسی ہی گفتگو سے، آپ کی فریکوینٹلی ٹویٹ سے مذہبی طبقوں میں بڑا اشتعال پیدا ہوا ہے۔ کیا آپ کو خود ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ مرحلہ کو پرسنل لیول کی بات آ جائے گی، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو لوگوں کے درمیان اشتعال پیدا ہوا ہے وہ بہت سے لوگوں کو نے میری سپورٹ بھی کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک بڑی مشکل جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مذہبی جو طبقات کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف کیا، میں بتاؤں یہ جو ساری چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں مذہبی طبقے کے لوگ ہی بھیج رہے ہیں، یہ خود مدارس کے علماء اور اساتذہ اور طلبہ مجھے بھیج رہے ہیں، اور ان کی جو میٹنگز میں میرے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ بھی مجھے بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا۔ میں نے جب GNN پہ میرا پروگرام ختم ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک لڑکے کی کال آئی، تو میں نے اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ سارے فون کر کے گالیاں دے رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی مجھے یہی کرے گا۔ اس نے میسج کیا کہ یہ اہم ایشو ہے میں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ سبوق بھائی احتیاط کیجیے گا، آپ کے خلاف مذہبی بنیادوں پر پروپیگنڈا شروع کرنے کے حکم دے دیے گئے ہیں، یعنی اب میرے خلاف مذہبی بنیادوں پر پروپیگنڈا شروع ہوگا، اور مجھے پتہ وہ کیسے ہوگا۔ میرے فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے نا، اس میں سے نیچے چیزیں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی اور اپنی مرضی کی چیزیں لکھ کر نا میرے خلاف بھی کر دیا جائے گا۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نا کچھ چیزیں مرضی ڈیلیٹ، جیسے مشال خان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کسی نے کیا تو میں انشاءاللہ سائبر کرائم میں جاؤں گا اور وہاں جا کے سارا کروں گا، اور میں ویسے رپورٹس بھی کر رہا ہوں، میں اکیلا آدمی ہوں نا، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے اس طرح کا۔ ان کے پاس وہ گروپ ہیں پورے کے پورے، تو وہ پورے گروپوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کی کہ اتنی محنت مشقت میرے خلاف کر رہے ہو، اپنا کردار ٹھیک کر لو، اس بات کو ختم کر لو، غلط کو غلط کہہ دو اور حقیقت کو حقیقت مان لو۔ قرآن کی اس آیت پہ عمل کر لو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچ سچ بات کہو، یہ خاموشیاں اختیار نہ کرو، یہ مجرمانہ قسم کے ماحول نہ بناؤ۔ تو اتنا محنت میرے اوپر کر رہے ہو، اللہ کے بندو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا نا۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے انم یہ دیکھیں کہ کسی مسجد میں اگر لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہاں سے وہ چندہ بند کر کے مجھے تھوڑی دیں گے چندہ، ان کی عزت چھوڑ کر میری عزت تھوڑی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو عزت آپ کی بڑھتی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ آپ کو ملتے ہیں، احترام آپ کو ملتا ہے، تو اپنے آپ کو قابل احترام بناؤ، بجائے اس کے کہ مجھے گالیاں دو، میرے خلاف فتوے لگاؤ، میری تصویروں کے اوپر کراس لگا کر قادیانی ایجنٹ لکھو، میرے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں پروپیگنڈے کرنا شروع کر دو، میری والدہ کے بارے میں میری بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، فیک تصویریں لگا کر میری بیوی کے بارے میں پروپیگنڈے شروع کر دو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا سمجھیں یہ سارا کام اللہ کے رسول کے خلاف نہیں کیا؟ جو مکے کے اس وقت کے مذہبی لوگ تھے جن کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول کے سچ کہنے سے ان کے مذہب کی جو دیگ ہے اس کے نیچے سے جو آنچ ہے اس میں شدت اختیار ہو رہی ہے، تو انہوں نے بڑے کام کیے، کہا کہ نہیں ان کی بات نہیں سنی، شعیب ابو طالب میں جا کے قید کر دیا، ان کو بات نہیں کرنے دینی، اور طائف میں اللہ کے رسول کے پر کنکریاں مارنی شروع کر دیں، اور شور شرابہ شروع کر دیا تاکہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنیں۔ جہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھ کے بات کرنا چاہتے وہاں انتشار شروع کر دیتے تھے، اونچی اونچی آوازیں بولنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسا تھوڑا ہی ہوگا۔ آپ کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن آپ اگر غلط کام کریں گے تو میں آپ کے خلاف بات کروں گا، آپ کو غلط بات کرنے سے اور غلط کام کرنے سے روکوں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک محاورہ تھا، اس نے کہا ہے کہ اپنے جو بھائی ہے نا اس کی مدد کرو، بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ عصبیت کا نعرہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی پارٹی اپنے دھڑے کے ساتھ رہنا ہے، اپنے فرقے اور اپنے گروہ کے ساتھ رہنا ہے، اپنے مسلک، اپنے مکتب اور اپنی سوچ کے ساتھ رہنا ہے، اپنی سیاسی پارٹی کو اپنے دھڑے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ محاورہ تھا وہاں کا۔ اللہ کے رسول آئے، معنی بدل دیا، انہوں نے کہا کہ اپنا جو بھائی ہے اس کی مدد کرو، انصر اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو بھلے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مظلوم ہے اس کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ انہوں نے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو میں آپ کو اس بد کرداری سے روک رہا ہوں،
اس بدفعلی سے روک رہا ہوں اور بدفعلوں کی سپورٹ کرنے سے روک رہا ہوں. میں تو یہ والی بات کر رہا ہوں. آپ میرے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ مذہب کا مخالف ہے. میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, میں احادیث پڑھ رہا ہوں, میں وہ واقعات جو کھلی آنکھوں سب کے سامنے موجود ہیں ان کی مذمت کر رہا ہوں, اور جو چپ ہیں ان کے خلاف کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں, اس آواز کو میں آواز ملائیں, اور آپ میرے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے اتنی شدید مخالفت کے باوجود آپ بلا خوف کیسے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, مجھے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں, لیکن جو واقعات مجھے پتہ ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ مجھے ان کے خلاف بولنا چاہیے. اور میں بولا. یہ 20 سال کی جو میری صحافتی زندگی ہے, مجھے آئے روز کہیں نہ کہیں سے فون آتا ہے آپ اس طرح نہ کریں. مجھے کئی جابز قربان کرنی پڑیں. کچھ دن پہلے مجھے بڑی اچھی ایک جاب مل رہی تھی اور بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے تھے. میں ان صاحب کے گھر میں موجود تھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ یہ کریں. میں وہاں پر بیٹھے بٹھائے انہی کے ایک بندے کے خلاف ٹویٹ کر دی. تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا یار تو یہاں پر بھی بات نہیں رہتا, ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے خلاف لگا ہوا. تو میں نے کہا یار دیکھو یہ تو میرا ایک نقطہ نظر ہے, اس کو تو میں بیان کروں گا. وہ جاب چلی گئی. میں بے روزگار ہوں پچھلے 5 سال سے. چھوٹے موٹے کوئی کام شام ہوتے ہیں اس کے ذریعے اپنا جو میں گزارا ہے وہ چلا رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہوتی ہے, آپ کو نیند اچھی آتی ہے, آپ سکون سے زندگی گزارتے ہیں. سب سے میں کہہ رہا ہوں اللہ سے پہلے میں اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں, اپنے ضمیر کے آگے جواب دوں. جب میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں, میں 100% غلط ہو سکتا ہوں, میری رہنمائی کریں. میں آج یہ جتنے لوگ ہیں جو میری مخالفت کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں آپ سب تشریف لائیں, میں آپ سب کا کھانا کرتا ہوں. ہاں کوئی اسلحہ لے کر نہ آئیں, لڑائی کی نیت سے نہ آئیں, بات کی نیت سے آئیں. آپ میرے پاس آئیں, میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں غلط ہوں میری اصلاح کر دیں. بہت شکریہ. نہیں آئیں گے یہاں پہ آپ کی بات ساری ختم ہونے سے پہلے, یہ نہیں آئیں گے, لیکن اس کی مجھے پورا پتہ ہے. لیکن کاش یہ یہاں پر آئیں, میرے ساتھ بیٹھیں, میرے ساتھ بات چیت کریں. مجھے گالیاں نہ دیں ٹویٹر پر, کیونکہ گالیاں دینے سے لوگ مدرسے کے بارے میں سوچیں اچھا یہ بد اخلاقی کے مراکز ہیں, اخلاق کے نہیں ہیں. آپ اگر مجھے اس طرح کی باتیں کریں گے, میرے ماں باپ پر الزام لگائیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. آپ بہت سے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں, وہ آپ کی حمایت میں پروپیگنڈے کریں, لیکن جو حقیقت سامنے ہے نا, بس دن کو سورج چڑھ رہا ہے, 1 کروڑ بندہ اکٹھا کر لیا جائے اور کہے سورج نہیں ہے سورج نہیں ہے, تو مجھے بتائیں 1 کروڑ بندے کے کہنے سے سورج غائب ہو جائے گا, اور ایک بندہ کہے یہ سورج ہے. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثریت معیار نہیں ہوتی کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد, داڑھی جبہ پگڑی یہ بھی معیار نہیں ہوتی, کردار معیار ہوتا ہے. آپ اپنے کردار کے ساتھ آئیں. اور ہماری سوسائٹی نے بہت غلط ٹرینڈ یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جس نے ایک مذہبی حلیہ اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست آدمی ہوگا. اگر یہی وجہ ہے تو مفتی عزیز الرحمان کو بہت زبردست ہونا چاہیے, وہ جو سرگودا والے مولوی صاحب ہیں ان کو زبردست ہونا چاہیے تھا, وہ جو مفتی کفایت اللہ نے جس طریقے سے سپورٹ کیا وہاں پہ ایک زانی کو اور کرپٹ کو, تو یہ تو سارے بڑے زبردست وضاقتہ والے تھے, تو ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا کردار والا آدمی وہ ہے جو سڑک پر رانگ وے پہ نہیں جاتا, ریڈ سگنل کراس نہیں کرتا, حسد بغض کینہ نفرت عداوت نہیں کرتا, سفارش نہیں کرتا, میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کرتا, ملاوٹ نہیں کرتا, اور وقت پہ آفس جاتا ہے, وقت پہ آفس سے چھٹی کرتا ہے, دفتری اوقات میں نماز کے نام پر فراڈ نہیں کرتا, رمضان کے مہینے میں لوگوں کو چکمہ دے کر کہ میرا روزہ ہے کام سے جان نہیں چھڑاتا. یہ ہوتا ہے با کردار اور نیک آدمی. وہ جو نمازیں پڑھنے والا ہے, روزے رکھنے والا ہے, یہ اچھا آدمی ہے, لیکن خدا کے ساتھ اچھا ہے نا. ہمارے ساتھ کیا تعلق اس کا؟ ایک آدمی ساری رات تہجد کی نماز پڑھے اور صبح دفتر کے ٹائم پر وہ دفتر میں موجود نہ ہو, تو میرے نزدیک یہ بد کردار آدمی ہے, کیونکہ وہ جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہا, فلفل نہیں کر رہا. نمازیں پڑھنے سے اللہ اس کو جنت دے گا, اللہ کی مرضی ہے دے یا نہ دے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے نا. لیکن وہ جھوٹے اور نااہل لوگوں کی سفارش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ کرپٹ آدمی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, نیک اور بد کا جو تصور ہے نا, تو خدا کے لیے اس کو کلیئر کریں اپنے دماغوں میں. تو آپ کے خیال میں سیمینریز ریفارمز کے ساتھ ساتھ قانونی اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ جو کردار کا معیار ہے اس کے انڈیکیٹرز میں بھی اصلاحات ہونی چاہیے؟ اصل میں یہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری قوم کو مولویوں نے جمعے کے دن
اور ٹی وی چینلز پر اینکروں نے مذہبی پروگراموں میں اور یہ جو اخبارات کے مذہبی صفحے ان میں صرف فضائل بتائیں، نماز پڑھنے کے فضائل، درود شریف کے فضائل، اس چیز کے فضائل، اس چیز کے فضائل. انہوں نے کبھی لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے. جو مذہب کا، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، اس کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ ایک اچھا انسان پیدا کرنا. اور جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، یعنی خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے. وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے، باقی لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے وہ ہے. میں ان کے نقطہ نظر کا بھی احترام کرتا ہوں اور ان کے نقطہ نظر کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو نیک اور بد کا اصل مطلب نہیں سمجھائیں گے تو تب تک جو معاملات ہیں وہ سیٹ نہیں ہو سکیں گے. یہاں راولپنڈی میں ایک صاحب تھے، 5 وقت نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر دھڑ دھڑ قبضے کرتے تھے. ہمارے سارے علماء اکرام ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے تھے. وہ بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ صحابہ اکرام کی عظمتیں گانے والے، عشق رسالت مآب کے ترانے گانے والے، ان سے پیسے لیتے تھے جا کر. تو مجھے بتائیں کہ یہ کوئی صاحب کردار لوگ ہیں. داڑھی انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی، بڑا مشہور نام ہے ان کا، لیکن اس سارے اس کے اندر ملوث تھے. وہ اپنے دسترخوان پر ایک دفعہ انہوں نے کھانے کے لیے دعوت دی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا یہاں کھانے پر، کیونکہ اس کے دسترخوان پر جب میرے سامنے پلیٹ لائی جائے گی اس میں جو گوشت ہوگا نا، ظاہری طور پر بکرے کا ہو سکتا ہے، بھینس کا ہو سکتا ہے، گائے کا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اصل میں اس میں انسانی وجود کی ہڈیاں اور انسانی جسم کی بوٹیاں نظر آتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں وہاں نہیں جا سکتا. کئی بار دعوت دی، اللہ کی ذات گواہ ہے، دوست گواہ ہیں، میں کبھی بھی ان کے ہاں کھانے پر نہیں گیا. لیکن علماء اکرام پاکستان کے ٹاپ کے، چوٹی کے علماء اکرام ان کے دسترخوان پہ جا کے کھانے بھی کھاتے تھے، ان سے پیسے بھی لیتے تھے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. انم فاطمہ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.